Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 9 secondary stage English book 1 unit 4 और ग्रेट विजनरीज़ हमारा लेसन है जिसकी रीडिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। हम इसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं जी जनाब। तो ये थर्ड ईमेल है tuhuma.lateef@gmail.com, lubna22@circle.com, tahirabeauty@sunnyplace.com, from farheen_89@kingston.com. Subject Qaid-e-Azam, date June 14, 2018, time 4:30 p.m. Huma and Tahira, you might want to add this vital piece of information in this section. अच्छा जनाब, उसके बाद जो है यहाँ पे फ़रहीन भी अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड करना चाह रही हैं जो उन्हें मिला है या वो जानती हैं, तो उन्होंने चाहा कि वो जो है वो हुमा और ताहिरा जिनका टास्क था क़ायद-ए-आज़म के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, उनको वो कुछ छोटा सा एक इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कर रही हैं। हाउएवर ही वाज वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, व्हाइल पाकिस्तान वुड बी अ स्टेट वेयर द मुस्लिम वुड बी फ्री टू प्रैक्टिस द टीचिंग्स ऑफ देयर फेथ एंड टू प्रॉस्पर इकोनॉमिकली। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे इन्होंने ऐड करना चाहा कि गो के वो तमाम मज़ाहिब को तस्लीम करते थे खुले दिल से, लेकिन इसके बावजूद उनके जहन में एक वाज़ेह मकसद मौजूद था कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बहरहाल मुसलमानों के लिए वो जगह होगी जहाँ पे वो अपने मज़हब की टीचिंग्स को और अपने जो उनके अक़ायद हैं, जो उनका फ़ेथ हैं, उसके मुताबिक एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारें, ना सिर्फ बल्कि उन्हें मुआशी इस्तेहकाम और खुशहाली का भी मौका मिले। This is in no way mean that the people of other faiths living in the geographical boundaries of the new state would in any way will be lesser citizen. लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि किसी भी तरह दूसरे मज़ाहिब के लोग जो उस नई जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में रहेंगे वो दूसरे दर्जे की या कम तर हैसियत के सिटीज़न या शहरी होंगे। मतलब ये कि वो मुसलमानों के लिए तो एक आज़ाद स्टेट चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम की जो है वो उन्हें टीचिंग्स को उस तरह से फॉलो करने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो जो नई एक रियासत बनाना चाहते थे तो वहाँ पे वो दूसरे मज़ाहिब के साथ वही सलूक करेंगे जो मुसलमानों के साथ उस सब कॉन्टिनेंट में हो रहा था। यानी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए एक ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे वो ना सिर्फ अपने मज़हब को सही से फॉलो कर सकेंगे बल्कि साथ साथ वो इस बात के लिए भी आज़ाद होंगे कि उन्हें बराबर से जो है वो मुआशी खुशहाली के मौक़े मिलें उनकी काबिलियत के मुताबिक। जी जनाब, तो नेक्स्ट है tuhuma.lateef@gmail.com, lubna22@circle.com, farheen_89@kingston.com, from tahirabeauty@sunnyplace.com. सब्जेक्ट ये भी क़ायद-ए-आज़म है, डेट जून 15, 2018, टाइम 5:29 PM. Thank you Huma, and I agree with you. Now here is some more information about him. हुमा का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने भी हमारी मालूमात जो है उसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहा, और उसके बाद वो मज़ीद मालूमात की बात कर रही हैं। पॉलिटिकल अक्यूमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, सियासी समझ बूझ, अक्यूमेंट कहते हैं जहानत, ज़ीरक, मामला फ़हमी, सियासी समझ बूझ और उनका सियासी कारनामा या कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। Initially, Qaid-e-Azam was a strong proponent of Hindu-Muslim unity and an active member of the Indian National Congress. इब्तदाई तौर पर Qaid-e-Azam हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के एक बहुत बड़े दावेदार थे और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। But as an outstanding political leader, he very soon sensed that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization. लेकिन एक बहुत ज़हीन सियासी रहनुमा के तौर पे बहुत जल्द उन्होंने ये चीज़ समझ ली कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को इस सब कॉन्टिनेंट में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की तरफ राग़िब कर रही है, यानी हिंदुओं की सुप्रीमेसी की तरफ आमादा कर रही है। यानी उन्हें एहसास दिला रही है कि मुसलमान जो है वो हमारे बराबर नहीं हैं। This he realized would result in political and economic victimization of the Muslims in the region.
اور انہوں نے فوراً ہی اس چیز کو بھی سینس کر لیا، سمجھ لیا کہ اس کے نتیجے میں اس خطے میں مسلمانوں کا نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی استحصال بھی کیا جائے گا، وکٹمائزیشن یعنی انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ Therefore, he decided to leave the Congress and join the Muslim League. لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلم لیگ کو جوائن کر لیتے ہیں اور کانگریس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ Soon after joining the Muslim League, he became its president. اور مسلم لیگ جوائن کرنے کے بعد جلد ہی وہ اس کے صدر بنا دیے گئے۔ He very intelligently pleaded the case of a separate homeland for the Muslims and succeeded in getting Pakistan. وہ اپنی ذہانت کے ساتھ انہوں نے بہت جلد ہی ایک آزاد ریاست کا، مسلمانوں کی آزاد ریاست کا ایک کیس جو ہے وہ بہت ہی ذہانت کے ساتھ لڑا اور جلد ہی ایک آزاد ملک پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ This was despite strong opposition from the two big power players in British India, the ruling British and the majority Hindus. اور یہ سب کچھ اس ساری صورتحال کے باوجود ہوا کہ برٹش انڈیا کے دو بڑے پاور پلیئرز، دو بڑے طاقتور طبقے جن میں کہ ایک تو حکمران برٹش شامل تھے اور دوسرے ہندو جو کہ میجورٹی میں تھے، ان سب کے باوجود وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ Have you found some more information؟ طاہرہ، پھر انہوں نے مزید پوچھا طاہرہ نے کہ کیا تم لوگوں نے کچھ مزید جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کی؟ جی جناب، تو آپ اس کے رپلائی میں to lubna22@circle.com، farheen_89@kingston.com، tahirabeauty@sunnyplace.com، from huma.lateef@gmail.com۔ سبجیکٹ پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹ آف جناح، جناح کی شخصیت اور ان کے کارنامے، ڈیٹ June 17, 2018، ٹائم 1:30 PM۔ Thank you Farheen. We will definitely add this. Now here is the vision that the Qaid had for Pakistan. پہلے انہوں نے فرحین کا شکریہ ادا کیا کیونکہ انہوں نے انہیں کچھ ایکسٹرا معلومات پرووائڈ کی تھی۔ فرحین کا ٹاپک علامہ اقبال ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس کو جو ہے اپنے اس میں شامل کریں گے۔ ایسپریشن فار پاکستان، پاکستان کے لیے ان کی ایسپریشن یعنی وہ کیا چاہتے تھے پاکستان کے لیے، ان کی کیا سوچ تھی اس ریاست کے بارے میں کہ وہ کیسی ہوگی۔ قائد اعظم envisioned Pakistan as a nation state ensuring equal rights for all citizens of Pakistan. قائد اعظم پاکستان کو ایک نیشن اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتے تھے جہاں پہ تمام شہریوں کو برابر حقوق دیے جائیں گے۔ On August 11, 1947, the Qaid Azam, on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan, declared. 11 اگست 1947 کو جب قائد اعظم کو الیکٹ کیا گیا، چنا گیا، نئے ملک پاکستان کی جو پہلی آئین ساز اسمبلی تھی اس کے صدر کی حیثیت سے جب ان کا چناؤ کیا گیا تو انہوں نے فوراً واضح کیا You are free. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. انہوں نے واضح کیا کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنی مساجد میں جانے کے لیے، یا اور بھی اگر آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے مذہبی عبادت گھر میں جانے کے لیے آزاد ہیں اس پاکستان کی ریاست میں۔ We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another. ہم اس دور کا آغاز کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی، کوئی یعنی ڈسکرمنیٹ کرنا، کسی کو کمتر یعنی مختلف سمجھنا کسی کو، اور کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہوگی، کسی ایک کمیونٹی کی دوسری کمیونٹی کے درمیان کوئی ڈسٹنکٹ نہیں ہوگا کہ یہ زیادہ اچھا ہے یا یہ نمایاں ہے۔ We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. ہم اپنے جو نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں وہ اس بنیادی اصول کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اور برابر حیثیت کے شہری ہیں اس نئی ریاست کے۔
He also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevailed. وہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست دکھنا چاہتے تھے جہاں پہ انصاف اور میرٹ کو پھیلایا جائے یا اس کو اختیار دیا جائے. He wanted the people of Pakistan to be united and to work towards making this new country an exemplary state. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے لوگ مل جل کے کام کریں، اس نئے ملک کو ایک مثالی ریاست بنانے کے لیے. He said, my guiding principle will be justice and complete impartiality. انہوں نے کہا کہ میرا رہنما اصول انصاف اور مکمل غیر جانبداری ہے. And I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ اور کوآپریشن کی مدد سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ پاکستان ایک عظیم دنیا کی عظیم ترین قوم بننے جا رہا ہے. Alas, this great leader had to leave this world before he could transform his ideals into practical steps. افسوس کہ وہ عظیم لیڈر اس دنیا کو چھوڑ گئے اپنے آئیڈیلز کو، اپنے خوابوں کو حقیقی شکل دینے سے پہلے. It is now our responsibility to set the future actions for this great country by implementing the Qaid's vision of Pakistan. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مستقبل کی راہوں کا تعین اسے ایک عظیم ملک بنانے کے لیے ہم قائد اعظم کے ویژن پہ عمل درآمد کر کے نئی مستقبل کی راہوں کا تعین کریں. If we truly want to pay homage to our great Qaid, we should try and do the things he wanted us to do and not merely praise what he did. اگر ہم واقعی اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم محض ان کی تعریف نہ کریں بلکہ ہم وہ کام کریں جو وہ ہم سے چاہتے تھے. On every Independence Day, we should think of what we need to do to take Pakistan forward in the way to peace and prosperity. ہمیں ہر یوم آزادی کے موقع پر سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے کے لیے. Tahira, I think we now have enough information about the Qaid Azam. Let's see what Lubna and Farheen find about Allama Iqbal. We will then meet and decide how to present all this information. Best wishes, Huma. اس کے بعد ہما نے طاہرہ کو مخاطب کیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب ہماری پریزنٹیشن کے لیے ہم انف معلومات قائد اعظم کے بارے میں فائنڈ کر چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لبنہ اور فرحین جو ہیں انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں کیا کچھ معلومات حاصل کی. جناب تو نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ جو ای میل ہے وہ علامہ اقبال کے بارے میں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر، کیپ واچنگ لرن وتھ غزالہ. اللہ حافظ.